اب عمران خان نے چیف جسٹس کو ڈائریکٹلی کہا ہے کہ اگلی مرتبہ جب میں سپریم کورٹ کے اندر آؤں گا، ویڈیو لنک کے ذریعے جب میری حاضری ہوگی تو میری قوم کو مجھے لائیو دکھایا جائے۔ کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں چیف جسٹس سے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جس پر ہماری حکومت یہ کہتی رہی کہ آل از ویل، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ مسئلہ ہے کرغستان کے اندر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر مشکل کا شکار ہیں، اور وہ ویڈیوز بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں، اور وہاں پہ جو پاکستان کے سفیر ہیں ان سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تو سفیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز نہیں ڈالنی، کیونکہ حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فائنلی پاکستان میں کچھ لوگ آئے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں، خود ٹکٹس لے کر آئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے ان کو ریسیو کیا، اور ان کی جو حالت ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو ہماری حکومت کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں عمران خان کو پچھلے 60 سالوں سے جانتا ہوں۔ عمران خان اور اعتزاز احسن بڑے اچھے دوست ہیں آپس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 60 سالوں سے عمران خان کو جانتا ہوں، کسی بھی صورت عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرے گا، اور آخر کار عمران خان کی باتوں کو ماننا پڑے گا، ریاست کو عمران خان کو قبول کرنا پڑے گا۔ اب آگے آ جائیں، جو اہم بات ہے وہ بات یہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان آئے تھے، لائیو پروسیڈنگ نہیں دکھائی گئی تھی، اور پورے ملک کے اندر ایک تصویر عمران خان کی وائرل ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد عمران خان نے ایک اسپیشل پیغام جاری کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چیف جسٹس سے کچھ سوالات بھی پوچھے، اور یہ بھی کہا کہ جناب محترم بھٹو صاحب تو چلے گئے اس دنیا سے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، تو کیا مجھے فیئر ٹرائل دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ پوچھا ہے عمران خان نے، کس طریقے سے پوچھا ہے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کے اندر اپنی پیشی کے موقع پر میں بولنے کے لیے مکمل تیار تھا، لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کیس کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا۔ امید کرتا ہوں کہ اگلی بار مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ جب عمران خان بولیں گے اور اس کیس کی سماعت جب لائیو نشر ہوگی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایک وزیر اعظم کو گرا دیا گیا اور قوم باہر نہیں نکلی اور خود میاں صاحب باہر نکل گئے، تو یہ بیانیہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، یعنی کہ نیچے گڑھے میں چلا جائے گا۔ پھر عمران خان نے ایک اور سوال پوچھا۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ میں چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مجھے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا، کہ بھٹو کے کیس میں تو آپ انصاف کر رہے ہیں، میرے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاسمین راشد اور باقی خواتین کا کیا قصور ہے؟ عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ صنم جوید کا کیا قصور ہے؟ پھر یہ بھی کہا کہ ہماری 9 مئی اور 8 فروری کے حوالے سے پٹیشنز کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ ہمارا ٹرائل بھی نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے ٹرائل کی طرز پر چلایا جائے۔ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ 280 کی سپیڈ سے ابھی بھی چلایا جا رہا ہے ایک کیس کے اندر۔ اور آرمی چیف کو خط لکھنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو خط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھوں گا۔ وکلا کو خط تیار کرنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ اس خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا۔ فوج ملک کا ایک انتہائی اہم ادارہ ہے۔ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کبھی نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ مزید کہا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ تمام جماعتوں کو جلسے کی اجازت ہے لیکن تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی۔ ہماری گزشتہ حکومت ہو یا خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت، کس جگہ پر ہم نے جلسے جلوس کے انعقاد پر پابندی لگائی؟ یہ سوال پوچھا عمران خان نے کہ جب پہلے ہماری حکومت تھی اور اب ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، بتایا جائے کہ کیا ہم نے اپنی پچھلی حکومت میں یا اپنی موجودہ خیبر پختونخوا حکومت میں کسی جگہ پر ہم نے پابندی لگائی ہے کہ جلسہ جلوس نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا کہ لیکن یہاں ہم کہیں پر بھی جلسے کے لیے اجازت مانگتے ہیں تو اس پر جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے،
دیکھیں جلسے جلوس سے وہ جماعتیں کرتی ہیں جن کے لیے عوام نکلتی ہے. عوام نکلتی ہے صرف تحریک انصاف کے لیے, باقیوں کے لیے نکلتی ہی ہیں, باقی اس لیے کرتے نہیں ہیں. تو یہ نکلتے ہیں تو ان کے لیے دفعہ 144 لگ جاتی ہے. مزید عمران خان نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرنے کا اختیار ہے. یہ بھی کہا کہ جمہوریت کی بنیاد اخلاقی معیار ہے. جمہوریت اخلاقی قوت پر چلائی جاتی ہے. اگر جمہوریت میں اخلاقیات کا فقدان ہو تو وہ جمہوریت نہیں کہلاتی. جس طرح سے پاکستان میں ڈنڈے سے جمہوریت چلائی جا رہی ہے یہ جمہوریت کی تضحیک ہے. اور آخر میں کہا کہ یہ لوگ صرف ایک آدمی سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. یہ عمران خان نے اپنے بارے میں بات کی. اور یہ بھی کہا کہ نظام اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی جیسے بڑے سیاستدان جیلوں میں قید ہیں. وہ اگر آج یہ کہہ دیں کہ تحریک انصاف چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا, یعنی کہ وہ جیل سے نکل جائیں گے. یہ بھی کہا کہ فارم 47 والوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. نگران وزیر اعظم کے بیان کے بعد جو بیان انہوں نے دیا تھا کہ میں فارم 47 کی بات کروں گا تو منہ دکھانے کے لائق آپ نہیں رہیں گے, یہ حنیف عباسی کو کہا تھا. تو اس پر عمران خان نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے بیان کے بعد اس حکومت کے قائم رہنے کا کیا جواز ہے. کاکڑ نے حنیف عباسی کو تانا دے کر شہباز شریف کو پیغام بھیجا. انوار الحق کاکڑ اور کمشنر راولپنڈی کے بیانات کی روشنی میں فارم 47 کی حقیقت کھلے گی تو یہ حکومت خود بخود گر جائے گی, ان سے میں کیا بات کروں. اور آخر میں کہا کہ جنگل کے بادشاہ نے سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں وہی قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے. ہم نے پنجاب اسمبلی اس لیے تحلیل کی کیونکہ جنگل کا بادشاہ ہماری حکومت گرانے کی کوشش کر رہا تھا. ہمارے ایم پی ایس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. اور جمہوریت کا یہی اصول ہوتا ہے جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو دوبارہ عوام سے رجوع کیا جاتا ہے. ہم نے جمہوری اصول اپناتے ہوئے دوبارہ عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی حکومت گرا دی. اور ایک نہیں دو گرائی تھی, ایک پنجاب کے اندر گرائی اور کے پی کے اندر گرائی. اور پھر عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اسی طرح ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہماری حکومتیں گرائیں اور پپٹس کھڑے کر دیے جن کو عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں. جب اس طرح کی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو پھر آزاد کشمیر جیسا رد عمل آتا ہے. بلوچستان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں جہاں عوامی امنگوں کے خلاف حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہاں پر ایسے حالات جنم دیتے ہیں. آخر میں جی بشرا بی بی کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے. نعیم حیدر پنجھوتا نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آج بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں قیدی نہیں, میں آپ کی ناانصافیوں کی زندہ داستان ہوں. القادر کیس کی سماعت میں جب انہوں نے روسٹرم چھوڑا تو جاتے جاتے وہ جج کو کہہ کر گئی کہ میں قیدی نہیں ہوں بلکہ آپ جو ناانصافیاں کر رہے ہیں میں ان ناانصافیوں کی زندہ مثال ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.